مگر یاد رکھیے کہ یہ گناہ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں، ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے واقعات سنے پڑھے کتابوں میں کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کئی لوگ، ایمان ضائع ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، بڑا نیک شاگرد تھا، پوری کلاس میں ٹاپ پر آتا تھا، ٹاپ پوزیشن لیتا تھا، بڑا ذہین ہونہار، بظاہر بڑا نیک۔ اس کی موت کا وقت آ گیا، نزع کا وقت آیا، حضرت فضیل بن عیاض سورہ یاسین پڑھنے لگے، تلاوت فرمانے لگے۔ اس نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ یاسین پڑھنا بند کر دی۔ پھر اس نے کہا آپ نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، تلقین کی، تو اس نے کہا معاذ اللہ کہ کلمہ پڑھنا بھی بند کر دو، معاذ اللہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض پر گریہ طاری ہو گیا، اب رونا شروع ہو گئے۔ 40 دن تک آپ کو نیند نہ آئی، آپ کھانا پینا بند ہو گیا، اس کی پریشانی فکر میں کہ یہ ہوا کیا، یہ تو بڑا ہونہار شاگرد تھا میرا۔ 40 دن کے بعد آپ کو خواب میں ایک منظر نظر آیا کہ فرشتے جہنم میں اسے گھسیٹ رہے ہیں، اسی شاگرد کو۔ آپ نے اس شاگرد سے پوچھا کہ تو بڑا نیک تھا، بڑا ہونہار تھا، یہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ 3 گناہوں کے سبب سے یہ ہوا۔ کہنے لگا پہلا گناہ جو تھا کہ میں چغل خور تھا، میں چغلی کیا کرتا تھا۔ آج معاشرے میں چغلی عام ہے، چغلی کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تھوڑا سا کسی کے ساتھ ان بن ہو جائے تو جناب اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو نیگیٹو اس کی بات پہنچائی جاتی ہے، منفی بات پہنچائی جاتی ہے تاکہ یہ آپس میں لڑ جائیں۔ دو پیار کرنے والوں کو جب کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان میں لڑائی پیدا کر دوں، ایک کی بات دوسرے کو نیگیٹو مائنس منفی بات پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھیے چغلی کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کو ایک اذان کا جواب ہم دے چکے ہیں تو ایک ہی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ذہن میں کہ اذان ہو رہی ہے اور مولانا سب لگے ہوئے ہیں، تو ایک اذان اگر ہو جائے اس کا جواب دے دیں تو سب اذانوں کا جواب دینا ہو جاتا ہے پھر۔ تو وہ چغلی جو ہے کسی کی بات منفی بات، نیگیٹو بات، ضرر پہنچانے کے ارادے سے، نقصان پہنچانے کے ارادے سے کسی دوسرے کو بتانا، یہ چغلی ہے۔ تو چغل خوری کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ میرا یہ انجام ہوا، اور کہنے لگا کہ دوسرا گناہ جو مجھ میں تھا وہ حسد تھا، میں حسد کیا کرتا تھا، جیلس ہوا کرتا تھا، اپنے کلاس فیلوز سے میں جلتا تھا، کوئی آگے کیوں بڑھ جائے، تو میں حسد کیا کرتا تھا۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، حسد بھی آج عام ہے۔ آج تھوڑی سی کوئی ترقی کر جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، میرا بھائی آگے بڑھ جائے تو یہ کیوں آگے بڑھ گیا، اس کے پاس سائیکل تھی موٹر سائیکل کیوں آ گیا، اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس نے اپنا مکان کیوں بنا لیا، اسے ترقی کیوں ہو گئی، اسے اللہ نے اچھی آواز کیوں دی، اچھی صورت کیوں دی، مجھے کیوں نہ دی۔ تو یاد رکھیے کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ہاں اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ تو کسی کے نعمت چھن جانے کو، کسی کی زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں حسد کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی بندہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسری بات جو اس نے بتائی، وہ کہنے لگا کہ ایک طبیب کے مشورے پر سال میں 1 مرتبہ میں ایک بیماری سے شفا کے لیے شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، شراب کا 1 گلاس سال میں وہ ایک طبیب کے مشورے پر پی۔ شراب حرام ہے، بھلے کوئی طبیب مشورہ دے، کوئی ڈاکٹر کہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے شراب قطعی حرام ہے،
قرآن پاک میں اس کی حرمت ہے، اور معاذ اللہ جو اس کو یوں سمجھے کہ یہ بیماری کی غرض سے تھوڑی سی جائز ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے یوں سمجھ کر پیا تو پھر تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ حکم قرآنی کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں اس کو کہا گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی جو 31 تاریخ گزری نیو ایئر نائٹ پر خبریں چھپتی ہیں جناب کہ شراب کم پڑ گئی. معاذ اللہ، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہو کیا گیا ہمیں؟ ہم کس طرف چل پڑے؟ ہمیں ذرا احساس نہ رہا کہ ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر ان گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو آپ نے سنا کہ 3 عیوب اس شاگرد میں تھے اور اس کا خاتمہ برا ہوا.